بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوئی بھی معاشرہ توازن کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا. بالکل. اور توازن کے جو دو بنیادی ستون ہیں، ایک فرائض ہیں اور ایک حقوق ہیں. والدین کی ساری زندگی ایسے عظیم فرائض سے معمور رہتی ہے کہ ساری ایک زندگی نہیں، کئی زندگیاں اگر اولاد کو مل جائیں تو وہ اپنی ماں اور باپ کا حق ادا نہیں کر سکتے. بے شک. قرآن کریم فرقان حمید نے والدین کے حقوق کا جو تعین کیا ہے، اس کے لیے اگر دو لفظوں میں کوئی جملہ کہا جا سکتا ہے تو وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی ذات اور اپنی وحدانیت میں کبھی کسی کو شریک نہیں کیا. اور یہ بہت بڑا جرم اور بہت بڑا ظلم ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ، صفات کے ساتھ کسی کو خدا نخواستہ شریک کیا جائے. اسے شرک کہتے ہیں، ظلم عظیم کہتے ہیں. لیکن اللہ رب العالمین کا والدین کو یہ اونچا مقام جو اللہ نے خود دیا ہے کہ اللہ نے ایک مقام میں فرمایا کہ انشکر لی ولی والدیک، تم میرے بھی شکر گزار رہو اور اپنے والدین کے بھی شکر گزار رہو. کہیں فرمایا وَقَضَيْنَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت اور پوجا نہیں ہوگی. اور پھر وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ ہمیشہ احسان ہوگا. اچھا، میں نے عرض کیا کہ والدین نے ہمارے ساتھ یعنی اولاد کے ساتھ جو کیا ہوتا ہے، اولاد کو اگر ایک نہیں کئی زندگیاں مل جائیں تو بھی وہ ان کا بدلہ نہیں چکا سکتی. تو قرآن نے تو بدلہ چکانے کی بات نہیں کی، بلکہ قرآن نے کہا ان کے ساتھ احسان ہوگا. احسان برابری اور عدل سے ایک سپرلیٹو ڈگری ہے، یعنی جو والدین نے تمہارے ساتھ کیا تمہیں ان کے ساتھ اس سے کئی گنا زیادہ آگے بڑھ کر سلوک کرنا ہے. تو اولاد تو اتنا ہی نہیں کر پاتی جتنا والدین نے کیا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ صحابی رسول، میں نے اپنی والدہ کو اپنے کاندھوں پر سوار کر کے بیت اللہ کا طواف کرایا ہے، صفا و مروہ کی سعی کرائی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ اور آج جو وہاں کا فرش ہے اور آج جو وہاں آسانیاں اور سہولیات ہیں وہ اس زمانے میں ہرگز بھی نہ تھی. نوکیلے پتھر ہوا کرتے تھے، شدید دھوپ ہوا کرتی تھی. وہ مسکرائے اور فرمایا کہ تم حق ادا کرنے کی بات کرتے ہو، تم نے تو اپنی ماں کی تکلیف کی ایک کراہ کا، ایک رات جو انہوں نے تمہارے لیے تکلیف میں گزاری تھی، وہ ایک جو لمحہ تھا اس کا بھی تم نے حق ادا نہیں کیا. اور فرمایا اگر تمہاری کھال اتار کر اس کی جوتیاں بنائی جائیں، وہ چپل پہن کر تمہاری ماں خود اس جگہ کا طواف کرے، ان پہاڑیوں پر دوڑ لگائے، تب بھی اس ایک رات کی اس ایک تکلیف اور کراہ کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے. تو والدین کا اللہ رب العالمین نے بہت اونچا مقام رکھا ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، مفتی صاحب تشریف فرما ہے، فرمایا کہ ان تلد الامۃ ربہا، یعنی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لونڈی کنیز اپنے آقا کو جنم دے گی. تو میں یہ دیکھتا ہوں اپنے معاشرے کی بعض تاریکیوں کی طرف توجہ کر کے کہ ایسا لگتا ہے کہ شاید آج ماں مفتی صاحب وہ لونڈی اور نوکرانی کے درجے پر آ چکی ہے. یعنی اولاد اسے وہ درجہ دینے کو تیار نہیں ہے. وہ اپنے آپ کو جینیس سمجھتا ہے، اپنی ماں کو بیوقوف سمجھتا ہے، نعوذ باللہ. وہ اپنے آپ کو عقل مند، جس طرح قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بیان کی گئی کہ انسان اپنے دوستوں کے قریب ہوگا اور اپنے والد سے دور ہوگا. بالکل بہت خوبصورت اور بات. جیسے کہ آپ فرما رہے تھے نا کہ آپ نے والدین کے حقوق کے بارے میں تو بات کی، لیکن صرف آپ نے ماں کا تذکرہ کیا. مجھے یاد آیا کہ میں ایک سیمینار میں گفتگو کر رہا تھا اور لازمت ہے بیٹوں کا تعلق زیادہ ماں کے ساتھ ہوتا ہے، تو میں نے پورا جو والدین کے حقوق تھے وہ ماں کے حقوق کے طور پر پیش کر دیا. تعلق باپ سے زیادہ ہوتا ہے. یقینی طور پر صحیح فرمایا آپ نے. تو مجھے ایک صاحب نے کہا، روتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حضرت آپ نے باپ کا تو ذکر ہی نہیں کیا. پھر میں نے کہا کہ اگلا جو پروگرام ہوگا وہ پورا صرف باپ کے بارے میں ہی انشاءاللہ بات کروں گا. بہت ہی خطرناک یعنی نقطے کا آپ نے اظہار کیا ہے. اور گالم گلوچ تو خیر کسی عام مسلمان کو دینا بھی گناہ ہے اور فسق کہا گیا اسے حدیث شریف میں. اور کسی انسان کو حتیٰ کہ جانور کو بھی گالی دینے سے منع کیا گیا ہے. ہوا کو گالی دینے سے منع کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. بخار کو گالی دینے سے منع کیا. تو یہ تو یعنی کسی طرح سے ہو نہیں سکتا، جائز ہی نہیں ہے. لیکن جو قرآن نے جو اف کہا ہے تو عرب کے ہاں یہ لفظ اس معنی میں کہا جاتا تھا جیسے کہ آپ نے ابھی
اپنے ایکسپریشن سے بھی ظاہر کیا کہ جب کوئی کسی بات سے تنگ آ جاتا ہے، یعنی اسے وہ بات پسند نہیں آتی اور وہ اتنا کہتا ہے کہ اوہو حد ہے، ناگواری کا جو یعنی کہ اظہار، یعنی اتنا کہنے کی بھی عادت نہیں ہے. اور قرآن نے جو اسلوب جو انداز لے کر چلا نا، قرآن نے کہا کہ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، تم شفقت رحمت کے ساتھ اپنے دونوں بازوؤں کو ان کے آگے جھکا کے رکھا کرو. واہ سبحان اللہ. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے لیے ہمیشہ عزت کی بات کرنی ہے، یعنی آنریبل بات کرنی ہے. یعنی وہ جو والدین ہیں نا، جیسے مفتی صاحب نے فرمایا ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ وہ بوڑھے ہو چکے ہیں تو وہ کسی کام کے نہیں. تم آج جس مقام پر ہو، دنیاوی لحاظ سے یا دینی اعتبار سے جس مقام پر بھی ہو، اس میں تمہاری ماں کی وہ محنت اور تمہارے باپ کا وہ پسینہ وہ شامل ہے. وہ راتوں کو ان کا دعائیں مانگنا، یعنی والدین نے جب بھی تشہد میں بیٹھ کے مانگی ہے نا دعا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اور جب بھی دعا مانگی ہے کہ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی، اللہ میرے لیے میری اولاد کی اصلاح فرما دینا. سبحان اللہ. کیا بات. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور جناب خضر علیہ الصلوۃ والسلام کے مشہور واقعے میں وہ جو ایک آتا ہے نا کہ جب آپ ایک بستی میں گئے، فابینا، انہوں نے انکار کیا، ان یضیفونا، آپ کی ضیافت کرنے سے. تو آپ نے ان کی دیکھی کہ دو یتیم بچے، ان کی دیوار گر رہی ہے، تو انہوں نے ان کی دیوار جو ہے بنا دی. فابوا ان یضیفوہما، ان دونوں کی ضیافت کرنے سے ان لوگوں نے انکار کیا کہ یعنی اتنے زیادہ گراوٹ کا شکار تھے کہ مہمان کی تواضع کرنے سے بھی، جو نیک مہمان تھے. تو انہوں نے دیکھا کہ دو یتیم بچے، ان کی دیوار گر رہی ہے، انہوں نے اس کو اصلاح فرما دی اور اس کی تعمیر نو کر دی. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بلکہ قاعدے اور دستور کی بات تھی کہ آپ چاہتے تو ان سے لو اتخذت علیہ اجرا، آپ ان سے اجرت لے لیتے. انہوں نے فرمایا کہ نہیں، ان سے اجرت کے بغیر ہی ان کی خدمت کی ہے. کیوں؟ سوال پیدا ہوا. تو انہوں نے کہا کہ کانا ابوہما صالحا، ان کے جو والدین تھے نا وہ نیکوکار تھے. اور مفسرین کرام نے کہا کہ 7ویں پیڑھی میں جو ان کے بزرگ تھے، ان کے آباء و اجداد میں وہ نیکوکار تھے. یعنی 7ویں پیڑھی تک والدین کی اور فور فادرز کی جو نیکیاں ہیں وہ اولاد کے کام آ رہے ہیں. تو آج آپ جس مقام پر کھڑے ہیں، اپنے والدین کی دعاؤں، والدین کی نیکیوں، لوگ کہتے ہیں نا پتہ نہیں کس کی نیکی کام آ گئی، میں کہتا ہوں تمہارے والدین کی نیکی کام آئی ہے. والدین کو نور بیٹا بادشاہ بنا کے رکھنا ہے، ماں کو ملکہ عالیہ بنا کے رکھنا ہے. اور ایک عرض کروں گا کہ صرف یہی کافی نہیں ہے کہ آپ ان کے ماتھے کا بوسہ لے لیں، آپ ان کے ہاتھ چوم لیں یا ان کے پیر چوم لیں، یا وہ آپ کو آواز دیں اور آپ ان کی آواز پہ لبیک کہہ دیں، وہ آپ سے کوئی کام کہیں اور آپ کام کر دیں. بلکہ اصل نیکی یہ ہے کہ آپ یہ تلاش کریں کہ والدین کے دل میں اس وقت کیا آ رہا ہے، وہ مجھ سے کس چیز کا تقاضا کرنا چاہتے ہیں لیکن زبان پر نہیں لاتے. آپ ان کی ضرورت کو محسوس کریں. سبحان اللہ. اور اگر ماں باپ امیر بھی ہیں، دولت مند بھی ہیں، تب بھی آپ کو حکم ہے کہ آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کیجئے. صحابی نے آ کے پوچھا من ابرو، کس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ صاحب نے بڑی بہترین بات کی، اور میں اس پہ یہ وضاحت کیا کرتا ہوں کہ چونکہ اس معاشرے میں عورت کو کمزور سمجھا جاتا تھا تو عورت کی بات کو اہمیت نہیں دی، اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے عقوق الامہات، ماؤں کی نافرمانی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باپ کی نافرمانی کی اجازت مل گئی، کیونکہ باپ تو ذرا ڈانٹ کر ڈپٹ کر تھوڑا اونچی آواز میں بول کر آخر قابو کر ہی لیتا ہے، لیکن ماں بیچاری آج بھی اپنی ممتا کے ہاتھ تو مجبور ہوتی ہے اور بچوں کے عیبوں پہ پردے رکھ رہی ہوتی ہے. وہ ڈانٹ بھی دے تو خود رو جاتی ہے. ایسا ہی ہوتا ہے. تو یہاں پر حکم ہمارے لیے ہے کہ آپ اپنے والدہ کو، والد کو وہ مقام دیں جو اپنے باس کو دیتے ہیں. ماں کا ذکر ہو رہا ہے تو میں چاہوں گا ماں کے حوالے سے کلام پیش کروں. خدا نے مجھے کو دیا ماں تیری دعاؤں سے، ماں تیری دعاؤں سے ملا ہے جو بھی ملا، ماں تیری دعاؤں سے، ماں تیری دعاؤں سے، ماں کی دعا جنت کی ہوا، ماں باپ کی دعا جنت کی ہوا، ماں کی دعا
جنت کی ہوا ماں باپ کی دعا جنت کی ہوا یہ کامیابیاں شہرت قدم قدم پہ ملی یہ کامیابیاں شہرت قدم قدم پہ ملی یہ احترام میرا ماں تیری دعاؤں سے یہ احترام میرا ماں تیری دعاؤں سے تیری دعاؤں سے ماں تیری دعاؤں سے ماں والو تم خوش قسمت ہو زندہ تمہاری ماں ہے ماں والو تم خوش قسمت ہو زندہ تمہاری ماں ہے ان سے ذرا پوچھو نہ جا کر جن کی ماں نہیں ہے ماں کی دعا جنت کی ہوا ماں باپ کی دعا جنت کی ہوا طواف میں نے کیا کہ سعی مروا بھی طواف میں نے کیا کہ سعی مروا بھی جو عمرہ میں نے کیا ماں تیری دعاؤں سے جو عمرہ میں نے کیا ماں باپ کی دعاؤں سے ماں کی دعا جنت کی ہوا ماں باپ کی دعا جنت کی ہوا